حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائی تو اس کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پہ ان کنگنوں کی عوض میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سنتے ہی اس نے کنگن اتار کے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دے دی اور کہا یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو اسی لیے سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ عورت کو جو جہیز ملتا ہے اگر اس جہیز کی مالیت جو وہ جہیز سال بھر استعمال نہیں کرتی اور اس کے پاس سونا بھی ہے، اگر سونا اور جہیز کی مالیت ملا کے ٹوٹل رقم اگر 8,43,307 روپے بنتی ہے تو اس جہیز پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اکیلے سونے کی اتنی مالیت بن جاتی ہے تو سونے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ اس مالیت کے اعتبار سے صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر زکوٰۃ ادا کریں گی تو یہ سونا جو ہے ان کو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اگر عورتیں سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی، جہیز کی قیمت اگر مالیت نصاب تک پہنچ گئی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گی، تو یہ جہیز یہ سونا ان کے لیے قیامت والے دن وبال عذاب کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ماں بہنوں کو زکوٰۃ دینے کا شعور عطا فرمائے۔